جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آرٹ کے اندر میں جس چیز میں بھی اسٹارٹ کرتا ہوں بس اس کو اینڈ کرتا ہوں. جی بیسکلی وائر کا جو میڈیم ہے بہت ڈفرینٹ قسم کا میڈیم ہے. اس پہ پہلے کوئی پریکٹس نہیں کر رہا تھا. تو کن کن چیزوں میں آپ نے ایوارڈ لیا؟ جی اگین اللہ کی بلیسنگ ہے. بہت ساری چیزوں میں میرے پاس ایوارڈ ہے. آرٹ کے حوالے سے بھی ہے. ہوا میں تازگی بن کر، سحر کی روشنی بن کر، بہاروں کا حسن بن کر میرے تم پاس آ جاؤ، ہر ایک شے پر یوں چھا جاؤ. مختلف ممالک میں میرے اسکلپچرز ہیں جس میں فرانس ہے، امریکہ ہے، اس میں جرمنی ہے، اسپین ہے. تو بہت زیادہ کنٹریز کے اندر جو ہے میرے. تو شاید اے چاندی ہووے میں مر جاواں، اس گل دی خاطر کفن سجائے بیٹھے ہاں. تیرے باجوں ویلے ویلے نال ہن کی کریے، اسی ہنجواں نو پلکاں تے لیائے بیٹھے ہاں. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے محمد علی حسن ان کا نام ہے اور وائٹ آرٹ کے یہ کنگ ہیں. اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. علی صاحب اتنا ٹیلنٹ آیا کہاں سے؟ یہ اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت محنت سے آیا ہے. اچھا. بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اور پھر آیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ یہ چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ آپ نے سیکھا کدھر سے؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. اچھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آرٹ کے اندر میں جس چیز میں بھی اسٹارٹ کرتا ہوں بس اس کو اینڈ کرتا ہوں، اور نہ سیکھتا ہوں نہ میں اس کا کوئی ریفرنس بناتا ہوں، بس بناتا ہوں. تو کچھ لوگ پینٹنگ ہاتھ سے بناتے ہیں، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں مختلف چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا لوں؟ جی بیسکلی وائر کا جو میڈیم ہے بہت ڈفرینٹ قسم کا میڈیم ہے. اس پہ پہلے کوئی پریکٹس نہیں کر رہا تھا. تو میں ہمیشہ وہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے پریکٹس نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کی ہر چیز میں ریکگنیشن ہو اور ہر چیز میں پاکستان جو ہے آگے جائے. تو وائر کے اندر میں نے اس لیے جمپ کیا کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی آرٹسٹ نہیں تھا، اور الحمدللہ ابھی تو میں بنوا چکا ہوں کہ پاکستان میں ہی ہے. اب پاکستان میں ہی آرٹسٹ. تو مجھے بتائیں کہ ہاتھ میں اتنی انگلیاں نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس ایوارڈ ہیں، تو کن کن چیزوں میں آپ نے ایوارڈ لیا؟ جی اگین اللہ کی بلیسنگ ہے. بہت ساری چیزوں میں میرے پاس ایوارڈ ہے. آرٹ کے حوالے سے بھی ہے، پوئٹری کے حوالے سے بھی ہے، قرت کے حوالے سے بھی ہے. اس کے علاوہ میں نے بہت ساری اور غزلیں بھی آپ لکھتے ہیں. جی ایکسٹریم سپورٹس کے حوالے سے بھی بہت ساری میری خدمات اور ایوارڈز ہیں. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں اسکلز اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ کی ہیں. گڈ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اوپر تقریباً کتنی دیر لگتی ہے اور آپ کسے دیکھ کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر کے جوائنٹ کر کے بناتے ہیں؟ اگین ڈفرینٹ کا ایلیمنٹ ہے اس میں بھی. یہ جیسے مارکو پولو شیپ ہے، مارکو پولو شیپ جو ہے وہ وائر کے اندر پہلی دفعہ بنا رہا ہوں میں. اچھا. تو مارکو پولو شیپ ویسے بھی جو ہے نا بہت کم دکھائی دیتا ہے. مارکور آپ کو زیادہ دکھائی دیتا ہے. مارکور زیادہ دکھائی دیتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کچھ ڈفرینٹ چیزیں کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں بنائے. ابھی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. یہ ABN کا جو آپ کا لوگو ہے، یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو یہ اب آپ نے کتنی دیر میں بنایا؟ اس کے لیے مجھے پوری رات لگ گئی. پوری رات لگ گئی؟ پوری ایک یعنی کہ آپ پوری رات سوئے نہیں ہیں؟ نہیں 12 گھنٹے لگے ہیں یہ، لیکن ABN کے لیے تھینک یو سو مچ جو آپ بنا کے لائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ قرت بھی پڑھتے ہیں، غزلیں بھی لکھتے ہیں؟ جی. تو کوئی ایک آدھی غزل سنائیں پھر آگے چلتے ہیں جو آپ کی اپنی ہاتھوں کی لکھی ہو. جی پہلی نظم سنا دیتا ہوں. جی نظم جو میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں لکھی اور جس پہ مجھے کافی اپریسیشن ملی. ضرور جی. اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. ضرور. ہوا میں تازگی بن کر، سحر کی روشنی بن کر، بہاروں کا حسن بن کر میرے تم پاس آ جاؤ، ہر ایک شے پر یوں چھا جاؤ کہ میں جس سمت بھی دیکھوں میرا احساس بن جاؤ. مجھے خود سے ملا ڈالو، مجھے خود سے ملا ڈالو، ہر ایک شے کو یہ سمجھا دو کہ ہر ایک شے سمجھ جائے کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہی سب کچھ حقیقت ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب میں بات کروں گی اس ولف کی. ولف کا بتائیں کہ کتنے عرصے میں بنا، اور یہ جو اس کے اندر آپ نے آنکھیں بنائی ہیں، مجھے تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی، یہ کیسے بنائی ہیں؟ ولف کے اندر میرا تقریباً 5 مہینے لگ گئے تھے اس کو بنانے میں، ڈیز اینڈ نائٹ یعنی کہ کام کیا ہے میں نے اس میں. تو 5 منتھس کے اندر کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس طرح ہی ڈفرینٹ اسکلپچرز ہیں. اس پہ تقریباً میرا 1.5 منتھ لگ گیا تھا. اس پہ آئی ایم ایکسپیکٹڈلی تقریباً 2 منتھس کا ٹائم. اچھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ بنا رہے تھے تو جب شروع میں آپ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی تھی جب بالکل شروع میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟
سب سے پہلے میں نے ٹری بنایا تھا اور اس کے پیچھے بھی بڑی ڈفرینٹ جو ہے نا انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے. سنائیں پھر. سٹوری یہ ہے کہ میں کیونکہ زپ لائنس میں نے کافی ساری بنائی ہیں پاکستان کے اندر. ایک یہ بھی اعزاز ہے میرے پاس کہ بہت ساری زپ لائن سب سے زیادہ بنائی ہیں ماشاءاللہ. تو میں زپ لائن کے لیتھ کا کام کے لیے جو ہے نا آئی یوز ٹو گو آن اے ورک شاپ. تو جب بھی میں ادھر جاتا تھا نا تو وہاں پر ایک ساتھ ہی کوئی وائنڈنگ والے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کوئی تار مانگی اور تقریباً کوئی 250 گرام وائر تھی. وہ میں گھر لے کے آیا اینڈ آئی اسٹارٹڈ میکنگ اے ٹری, اور وہ میں نے ٹری بنایا تو بہت خوبصورت اس کا رزلٹ تھا. وہ ایکسیڈنٹ ایسا تھا کہ مجھے وائر آرٹ کے اندر لے آیا. وائر آرٹ کے اندر لے آیا. تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو پھر بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ آپ تو ہر وقت پھر اسی دھیان لگے رہتے ہیں. جب وہ سپورٹ کرتی ہیں یا کبھی کہہ دیتی ہیں کہ بس اب اس سے تو جان چھڑاؤ؟ نہیں, الحمدللہ اس بارے میں بہت لکی ہوں کہ میری وائف جو ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. اور میں وہ بھی کچھ سیکھ رہی ہیں آپ سے؟ نہیں, سیکھتی وہ نہیں ہے, وہ صرف کرواتی ہیں. اچھا, کرواتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مختلف آپ خوبصورت چیزیں بناتے ہیں, تو یہ تو لوگ بھی جس طرح پسند کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں چاہیے, تو آپ آگے دے بھی دیتے ہیں یا صرف اپنے لیے بناتے ہیں؟ جی, بیسکلی میری الحمدللہ بہت زیادہ گیلریز میں نے کی ہیں اور بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے. اور جیسے ہی میرا آئٹم جو ہے وہ گیلری کے اندر جاتا ہے اٹس نو تو مور. پاکستان کے علاوہ اور لوگ بھی جس طرح باہر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے آرٹ کو پسند کرتے ہیں, وہ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے دیں؟ بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے باہر سے بھی, اور بہت سارے مختلف ممالک میں میرے اسکلپچرز ہیں, جس میں فرانس ہے, امریکہ ہے, اس میں جرمنی ہے, اسپین ہے. تو بہت زیادہ کنٹریز کے اندر جو ہے میرے اسکلپچرز جو ہیں وہ سیل ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ بہت زیادہ آتی ہے دبئی سے ایون. تو کبھی ابھی تک آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہے جسے آپ نے یہ سکھایا ہو؟ اسٹوڈنٹ ابھی جو ہے آئی ہیو 2 guys جن کو میں ابھی ٹریننگ دے رہا ہوں, اور ابھی انشاءاللہ. سیکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر میں نے سیکھنا ہو تو کتنے کو 500 سال لگیں گے یا جلدی سیکھ جاؤں گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن کتنی اسٹرانگ ہے, کیونکہ سیکھتا ہے انسان آبزرویشن سے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نتھنگ از ڈیفیکلٹ. میرا اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس لائف کا یہ کہتا ہے کہ آپ آبزرویشن اور انٹرسٹ سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے, میرے تو جان کے لالے پڑ گئے اور روزگار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا, کیونکہ آپ آبزرویشن سے آپ کچھ ایفرٹ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے کیا. یعنی کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے آرٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی محنت والا کام ہے. اتنا حوصلہ عام بندے میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز, مثال کے طور پہ اب میں بکری بنانے بیٹھوں تو ہو سکتا ہے وہ پلیٹ بن جائے. جی ٹھیک ہے, تو اتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا کہ وہ اتنا انتظار کرے جدھر آپ 4 مہینے ایک چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے؟ دیکھیں, چاہے آپ جنگجو ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں, ایک صبر ایسا ایلیمنٹ ہے نا, اگر صبر انسان کے اندر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہم ٹریفک میں بھی اگر ہم صبر نہیں کرتے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو پیشنس بہت ضروری ہے, اور آرٹ کے اندر تو وائٹل ہے بھائی. آرٹ کے اندر اگر آپ کے پاس پیشنس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آرٹ نہیں سیکھ سکتے, اور جتنا پیشنٹلی آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آرٹ کے اوپر, کسی بھی آرٹ پیس کے اوپر, وہ اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ. یعنی کہ اگر کسی بھی اینیمل کی بات کی جائے تو آپ کو صرف وہ اینیمل ذہن میں آیا اور بس آپ نے بنا دینا ہے اب, کیونکہ آپ تو آپ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. جی, میں صرف ایک دفعہ یا بہت زیادہ حد ہو تو 2 دفعہ دیکھتا ہوں, اس کے بعد میں اس چیز کو بنا لیتا ہوں. نہ مجھے آرمیچر کی ضرورت ہے کہ وہ جو پہلے سے ایک ریفرنس ہوتا ہے پکچر اس کی. تو لوگوں کے فیس کی بھی بنا لیتے ہیں؟ لوگوں کے فیس کی, جی بالکل. میں نے تو ہر میڈیم پہ کام کیا. میں نے چارکول پینٹنگز جو ہے وہ ہائپر ریئلسٹک چارکول پینٹنگز بنائی ہیں, اسکیچز بنائے ہیں, لائف اسکیچنگ بھی کی ہے, تو بنا لیتا ہوں. تو اگلے 5 سالوں بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو آگے کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کچھ نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں, کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی بڑی چیز بنا رہے ہیں؟ جی, ابھی 2023 کے اندر سب سے بڑا ہیومن وائر اسکلپچر بنا رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ بہت جلدی پبلک دیکھے گی اس کو. اور اس کے علاوہ جو ہے میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وائر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کائنیٹک اسکلپچر جو ہے نا وہ میں نے انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرنے ہیں, اور انشاءاللہ کائنیٹک اسکلپچرز کے اندر بھی پاکستان کا نام روشن نام روشن کر رہے ہیں. جی, یہ محمد علی صاحب تھے اور یہ ہمارا فخر ہے. جاتے جاتے ایک بار کچھ تھوڑا سا گنگنا دیں, کیونکہ آپ کی آرٹ تو ایک بہت بڑا ہنر ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آواز ہے
اس کا تو میں سمجھا مرید ہوتا جا رہا ہوں. جی کوئی غزل سنا دیں. میری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, مجھے آپ کچھ سنا دیں آج. میری آواز اچھی لگتی ہے. جی جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا, اور ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چہرے پہ تبسم ہے, وہ آپ کے نام کی وجہ سے اور آپ کے کردار کی وجہ سے. اٹس آلویز آنر ٹو میٹ یو, اور ابھی آپ کے شو میں آنے کا بہت مجھے جو ہے نا, آئی ایم فیلنگ آنرڈ. یو آر اے ویری نائس گائے. تھینک یو. تھوڑا سا آپ سنائیں, پھر اس سے آگے اب آپ کی خواہش ہے تو ایک آدھی لائن میں سنا دوں گا کسی چیز کی. رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آؤ, تو وہ آپ کائنڈلی, اگر وہ مجھے نہیں آتا, مجھے تو ایک ہی آتا ہے. آپ بتائیے آپ کون سا. میں سنا دیتا ہوں کہ جیتا تھا جس کے لیے, وہ آپ کو جیتا تھا جس کے لیے. جی جی بالکل. اس کی بھی مجھے ایک آدھی لائن یاد ہے, وہ بھی اب آپ کی خواہش ہے تو میں سنا دیتا ہوں کہ جیتا تھا جس کے لیے, جس کے لیے مرتا تھا, ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا, ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. اتنا ہی مجھے یاد ہے علی صاحب. اٹس ویری نائس, یہ ویری نائس. اور پرفارمنس آرٹ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے خیال میں. بس پھر اب آپ نے گانا میں نے سنا دیا, کوئی ایک آدھی اور اگر آپ کو نظم اپنی کوئی کسی کا شعر یاد ہے تو ایک آدھا شعر دے دیں, اور آخر میں مجھے پیغام دے دیں کہ جو آپ کی طرح کے جو نئے نوجوان ہیں, جو نئے بچے ہیں, اگر وہ اس آرٹ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں, کیسے یہ چیز سیکھیں, یہ سامنے دیکھے پیغام. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اپنی پنجابی کی ایک جی ضرور, وہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی. جی ضرور ضرور ضرور. تو اسی اکھیاں اچ تیری یاد وسائے بیٹھے ہاں, واہ, تیرے مڑ آوندی آس لگائے بیٹھے ہاں, کیا بات. تو شاید اے چاندی ہووے میں مر جاواں, اس گل دی خاطر کفن سجائے بیٹھے ہاں, کیا بات. تیرے باجوں ویلے ویلے نال ہن کی کریے, اسی ہنجواں نو پلکاں تے لیائے بیٹھے ہاں, کیا بات. جڑے میرے باجوں ایک پل بھی نہیں جی سکدے, او سو سجن تے یار رسائے بیٹھے ہاں, رب سن لے سی اساں اجڑیاں دی فریاداں نو, علی سجدے کر کر ہتھاں نو چائے بیٹھے ہاں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت عمدہ نظم ہے. اب میرا پورے پاکستان کے لیے یہی پیغام ہے, اسپیشلی جو ہمارے سینئر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے, جو ہمارے گورنمنٹ کے جو سپورٹ کر سکتے ہیں پلیز سپورٹ کیجئے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. انشاءاللہ یہ جب ہم یہاں سے پروڈکٹس بنا کے باہر بھیجیں گے تو ریونیو آئے گا, ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور پیرنٹس کے لیے پروگرام جو میرا میسج یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو پلیز گیو دیم دا فریڈم کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو پلیز ان کو سپورٹ کریں. کیونکہ ہماری طرف یہ ہوتا ہے نا, جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے, ٹھیک ہے, اسے اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس طرف لے کے ہی نہیں وہ لوگ جاتے. مگر بچوں میں کافی ٹیلنٹ ہے, کسی میں پینٹنگ کا ٹیلنٹ ہے, کسی میں یہ ٹیلنٹ ہے, مگر ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی ہے کہ جی ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے. تو وہ آپ نے بہت. اور یوتھ کے لیے میرا جو ہے نا ایک ہی پیغام ہے, اور بہت غور سے سنیے گا, کہ ہمارے پاس ملک میں ہمارے پاس ابھی بہت ضرورت ہے ہمیں ترقی کرنے کی. پلیز خدا را ٹائم ویسٹ مت کیجئے, اپنے آپ کو پازیٹیو سکلز کے اندر ڈالیں, پازیٹیو کام کریں, پروڈکٹیو کام کریں. انشاءاللہ آپ کی تھوڑی سی بھی, اگر وہ کہتے ہیں نا ایک چڑیا کی چونچ کے برابر بھی اگر ہم ڈراپ ڈالیں گے نا, تو انشاءاللہ ہمارا ملک سالوں میں نہیں دنوں میں بھی ترقی کر سکتا ہے. ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, پلیز اس کو یوٹیلائز کیجیے. بہت شکریہ محمد علی حسن صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ تھے محمد علی حسن صاحب, اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیے جو مجھے بہت اچھا لگا, کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, انہوں نے اسپیشل پیرنٹس کو کہا ہے کہ بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے انہیں وہ کرنے دیں. یہ ڈاکٹر انجینئر تو وہ بن ہی جائیں گے, مگر جو ان کا ہنر ہے, ٹھیک ہے, اس کی قدر کریں, اور جس ہنر میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے اندر پیرنٹس انہیں سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.